من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی اصغر، غلام علی، الحمدللہ، فرقان علی۔ چلیے، ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ میں، مبادئ العربیہ میں، ٹھیک ہے چلیے، کس چیز کے بارے میں؟ منصوبات کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ منصوبات۔ منصوبات میں ہم آج مفعول فی پڑھنے والے ہیں۔ پچھلے مفعول لہو پڑھا، اس کے احکام پڑھے، اس کے شرائط وغیرہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ مفعول فی کا دوسرا نام آپ جانتے ہیں، مقدماتی میں اور ہدایہ میں، سمدیہ میں آپ نے پڑھا۔ مفعول فی کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف بھی کہتے ہیں نا، ظرف، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ دیکھیں، سوال دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ المفعول فی، ما هو المفعول فی؟ پہلی بات تو مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ بتا دیں گے، نحو مقدماتی میں پڑھ کے آئے ہیں جی، کام کے وقت ہونے کو، انجام پانے کا جگہ یا زمانہ، جی زمان ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ظرف دو ہو گئے، ظرف زمان یا مکان۔ پھر یہ کہنے کہ جی ایو نوع من اسماء الزمان ينصب على الظرفیت، سوال یہ ہے کہ اسماء زمان، دیکھیے ایک ہوتا ہے اس میں زمان، ایک ہوتا ہے اس میں مکان، تو اسماء زمان میں سے کون سی قسم، کیونکہ اسماء زمان کی قسمیں ہیں، اس میں سے کون سی قسم ظرفیت کی بنا پر منصوب ہوگی؟ ایو نوع من اسماء الزمان ينصب على الظرفیت، اسماء زمان میں سے کون سی قسم منصوب ہوگی ظرفیت کی بنا پہ؟ سمجھ میں آ رہے نہیں؟ تو مفعول فی کا سوال کا جواب کیا ہوگا؟ مفعول فی کیا ہے؟ مفعول فی یا ظرف کہیے، وہ ایک ایسا اس میں زمان ہے یا مکان ہے جس میں انہوں نے، وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا جو کام کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پہ دلالت کرے، لیکن انہوں نے الگ سے کہا کہ اس میں مفعول فی یعنی ظرف ایک ایسا اس میں زمان یا مکان ہے کہ جس میں فی کے معنی ہو، متضمن معنی فی ہو، متضمن معنی فی ہو، یعنی فی کے معنی اس میں ہوں۔ جیسے میں کہوں سم تو یومن، سم تو فعل و فاعل یومن کیا ہے؟ بولیے، مفعول فی ہے۔ کون سا فی؟ ظرف ہے، یہ ظرف زمان ہے نا جی، ظرف زمان ہے، ظرف زمان ہے، سم تو یومن، ٹھیک ہے۔ اب یہ سم تو یومن اگر زمان ہے، فی کے معنی ہے یومن میں، متضمن معنی فی ہے، یعنی سم تو فی یومن، سم تو فی یومن، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مفعول فی کی تعریف میں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مفعول فی یا ظرف کہیے، ظرف، ٹھیک ہے، ظرف یعنی ایسا اس میں زمان یا اس میں مکان ہے کہ جو متضمن معنی فی ہو، یعنی متضمن معنی فی، متضمن معنی فی، یعنی ظرف زمان و مکان، اس کے اندر فی کے معنی ہوتے ہیں، اس کے اندر فی کے معنی ہوتے ہیں۔ میں کہوں سن تو یومن، بولیے سن تو یوم ظرف ہے یا نہیں؟ یوم ظرف ہے نہیں؟ کون سا ظرف ہے؟ ظرف زمان، ظرف زمان، ٹھیک ہے، ظرف زمان، متضمن معنی فی ہے نہیں؟ سن تو فی یومین، سن تو یا مثال کے طور پر میں کہوں مشیت کو میلا، مشیت کو، کیا معنی ہے مشیت کو؟ مشیت تو فرقان علی، مشیت تو کیسے ہے؟ مشیت تو مشایا قاعدہ ہلال جاتی کا مشا یمشی، مشا مشایا مشاؤ، جی مشت مشت مشا، یہ مشیت تو مشینا، مشیت تو
مشائی تو میلن، مشائی تو میل یعنی ایک میل، مشائی تو میلن میں ایک میل چلا، نہیں ایک میل زیادہ ہوتا ہے 1.25 کلومیٹر، مشائی تو میلن، کیا ہوگا مشائی تو فی میلین، ایک میل تک، سمجھ میں آ رہا ہے ایک میل چلا، تو مفعول فی کا دوسرا نام کیا ہے؟ یصدر، مفعول فی کا دوسرا نام مفعول فی یا ظرف۔ اب ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے تعریف کی، تعریف کی سے اس کی قسمیں بھی پتہ لگ جاتی ہیں، ایک ایسا اس میں زمان یا مکان ہے جس میں فی کے معنی پائے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظرف کتنے طرح کا ہو گیا؟ زمان، ظرف زمان، ظرف مکان، ظرف زمان، ظرف مکان، کیونکہ یا تو زمانہ ہوگا یا زمانہ یا وقت، زمانہ یا مکان، جگہ ہوگی، جگہ ہوگی، سمجھ میں ہے؟ پہلا سوال یہی تھا نا، ما ہوا مفعول فی، مفعول فی کیا ہے تو تعریف، مفعول فی ظرف ایسا اس میں زمان یا مکان ہے کہ جو متضمن معنی فی ہو، متضمن معنی فی ہو، یعنی اس کے اندر فی کے معنی پائے جائیں۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ ایو نوع من اسماء الزمان، ٹھیک ہے، ینصب علی الظرفیت، یعنی دیکھیے انہوں نے اسی سوال میں دو چیزیں بتا دی اشارتاً، انہوں نے سوال کیا کیا اسماء زمان کی کون سی قسم، اس کا مطلب کہ زمانے بھی دو طرح کا ہو گیا، زمانہ بھی دو طرح کا ہو گیا، یا تو زمانے بولیے جی مبہم ہوگا یا مختص ہوگا یا محدود ہوگا، ٹھیک ہے نہیں، ہاں یا تو مبہم ہوگا معین نہیں ہے مثلا، یا مختص ہوگا یا محدود ہوگا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ مکان بھی دو طرح کا ہوتا ہے، اس میں مکان محدود اور مبہم، محدود اور بھائی میں کہوں مثلا تحت، اب نیچے معین ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے، ہاں بتائیں گے، فی الحال سوال یہ ہے ضرب کی جو قسمیں ہیں، سوال دیکھیں انہوں نے کیا اس طریقے سے سوال کیا، ٹھیک ہے، کہ اس میں زمان اور مکان کی قسمیں بھی پوچھ لی، انہوں نے کہا تیسرا سوال یہی ہے، تیسرا ہے دوسرا پہلا سوال تو یہ ما ہوا مفعول فی، مفعول فی کیا ہے، کہا تھا مفعول فی ضرب، یعنی کہ ایسا اس میں زمان یا مکان ہے جس میں فی کے معنی پائے جائیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے دیکھیے زمان و مکان چاہے منصوب ہو نہ ہو لفظاً، لفظاً چاہے منصوب ہو محلاً منصوب ہی رہیں گے، یا تو لفظاً منصوب ہوتے ہیں یا رہتے منصوب ہی ہیں، رہتے منصوب ہی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں زمان کی کون سی قسم ہے جو مفعول فی کے عنوان سے منصوب ہوتی ہے، مفعول فی کے عنوان سے منصوب ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ظرف زمانو، زمان مبہم، ظرف زمانے نہ مبہم کی قسمیں نہیں ہے، ظرف زمانے مبہم اور محدود، یہی قسمیں تھی، مبہم محدود، مبہم لکھ لو محدود، مبہم، اب انہوں نے کہا کہ ظرف زمان کی کون سی قسم مفعول فی کے عنوان سے وہ ہوگی منصوب ہوگی، کا ظرف زمان مبہم منصوب ہوگا، اب یہ ظرف زمان مبہم چاہے مختص ہو چاہے محدود ہو، مختص ہو چاہے یا محدود، مختص ہو یا محدود ہو، کیا حکم ہے؟ مفعول فی کے عنوان سے منصوب، مفعول فی کے عنوان سے لکھ لیجیے اہم ہے مفعول فی کے مفعول فی بنا
मफूल फी के عنوان से मंसूब हो। समझ में आया कि नहीं? सवाल ये है कि अय्यो नौइन मिन अस्माइज़ ज़माने, अय्यो नौइन मिन अस्माइज़ ज़माने, अस्माए ज़मान की कौन सी किस्म, इस्म अस्माए ज़मान की, अस्माए ज़मान या मुबहम होता है या महदूद, अस्माए ज़मान की कौन सी किस्म, कौन सी किस्म मफूल फी के उन्वान से मंसूब होगी? कहा कि ज़र्फ़ ज़माने मुबहम, ज़र्फ़ ज़माने मुबहम मफूल फी के उन्वान से मंसूब होगा। अभी चाहे ज़माने मुबहम, ज़र्फ़ ज़माने मुबहम चाहे मुख्तस हो चाहे मादूद हो, मुख्तस हो चाहे सवाल क्या है? मफूल फी के उन्वान से फी के मुकद्दर रखते हुए कि बेतकदीर फी ज़र्फ़ियत के उन्वान से मंसूब होगा। जैसे ज़ुरतु का यौम अहदे, ज़ुरतु का, ठीक है, ज़ुरतु का यौमल अहदी सबाह। क्या मतलब वो तर्जुमा है इसका? जी तर्जुमा क्या हुआ इसका? ये सर मैंने मुलाकात की तुझसे, जुड़तों का मैंने तुझसे मुलाकात की, जुड़तों का मैंने तुझसे मुलाकात की संडे के दिन सुबह में, संडे के दिन तो दोनों सबाह भी समान है और जमाना यौमुल अहद। तो आप यौम को असम है जुड़तों का फी यौमिल अहदी, जुड़तों का फी यौमिल अहदी। तो सवाल का जवाब पूरा कैसे देंगे? अय्यु नौइ मिन अस्माइ ज़माने मंसूबुन, जी अल ज़र्फियती, अस्माए ज़मान की कौन सी किस्म मंसूब होगी? अस्माए ज़मान की कौन सी किस्म मंसूब होगी मफ़ूल ज़र्फियत की बिना पर? कहा ज़र्फ़ ज़माने मुबहम मंसूब होगा, चाहे वो मुख्तस हो चाहे मादूद हो, मफ़ूल फी के उन्वान से मंसूब होगा बेतकदीर फी, बेतकदीर फी के तारीफ में नहीं पढ़ा ना, जब पढ़ा तो अभी ज़र्फ़ ज़मान या मकान जिस जो मुतज़म्मिन माना ये फी हो, मुतज़म्मिन माना ये फी हो। ठीक है, अब दो तो कोई यौम अहद सबाहन यानी फी यौम अहद सबाहन, सही है नहीं? लेकिन नुक्ता यहाँ है, अगर भाई माना है ज़र्फियत, ज़र्फ़ ज़मान व मकान में जब मंसूब ज़र्फियत की बिना पर मंसूब होगा तो मुतज़म्मिन माना है फी होता है नहीं होता? अगर आप फी को ज़ाहिर करते तो क्या होगा? आप समझो। फिर दोस्तों का फी यौमिल अहद अगर फी ज़ाहिर कर दिया जाए तो फिर ये ज़र्फ नॉर्मल अस्मा की तरह फिर मजरूर होंगे, पहले मंसूब होंगे। जी फिर फिर एक नुक्ता ये बताया कि अगर ज़र्फ जो है फेल फेल, अगर फेल, भाई फेल है ना जुड़ तो, लेकिन अगर फेल कोई ऐसा हो जो स्टेप बाय स्टेप होने वाला हो, एक साथ स्टेप बाय स्टेप होने वाला फेल हो, एक साथ नहीं, तो फिर फी को जाहिर कर सकते हैं, फिर फी को जाहिर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम्म कर सकते हैं नहीं, मैंने गलत कहा, करना पड़ेगा, करना, भाई इसमें कर सकते हैं, भाई हर ज़र्फ में जो माना मुतज़म्मिन फी होता है फी को जाहिर भी कर सकते हैं, जाहिर करेंगे तो जर जार मजबूर होगा, है नहीं, जर लाना पड़ेगा। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर फी को जाहिर करना ही पड़ेगा, वो जब है कि जब फेल स्टेप बाय स्टेप वाला हो, स्टेप बाय नहीं, एक साथ नहीं होगा, टाइम चाहिए, मुद्दत लगेगी। क्या है ये? क्या है ये? बनाई तो कैसे बना है, बना बनाई का क्या है?
क्या बनाना, बिल्डिंग बनाना है, कोई चीज बनाना, बिल्डिंग बन रही है। बनाई तो मसलन अल इमारत, मैंने इमारत बनाई मसलन, या मसलन अल बैत, बनैतुल बैत, मैंने घर बनाया मसलन, बनैतुल बैत, बनैतुल फेलो फाइल है, ये मफूल बिही है नहीं, लेकिन आपको फिर कहना पड़ेगा फी को जाहिर करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग जो बनती है बनता है एकदम से थोड़े बन जाता है, अभी शुरू किया एकदम बन गया, जैसे तुम तो रोजा रख लिया आज, या मतलब मैंने आज मुलाकात कर ली एकदम होगी, लेकिन बिल्डिंग बनने में और बनने में टाइम लगता है, लिहाजा फी का जाहिर करना जरूरी का है। बनैतुल बैता फी सिनतैन, फी 2 साल, सिनतैन जी, सिनतैन सिनतैन सिनतैन, बनैतुल बैता फी सिनतैन, मैंने घर 2 साल में बनाया। अब आप फी को ये नहीं कर सकते इसको मंसूब कर दें आपका ये जो मफूल ज़र्फ तो अब भी है, 2 साल ज़र्फ तो अब भी है, लेकिन मंसूब नहीं है, फी का जाहिर करना वाजिब नहीं मजबूर है। हालांकि अगर ये फी जाहिर करना कर सकते होते मसलन, तब भी ये सीनी नहीं रहता, क्योंकि हालत जर्री में भी तस्निया यही रहता है, या और हालत नस्बी में भी याद रहता है नहीं। बहरहाल तो यहाँ पर फी का जाहिर करना जरूरी है। तो कहने का मकसद ये हुआ, अयो नौह मिनल वाइज ज़माने मंसूब युनसबो अल ज़र्फियत, और ज़र्फ ज़मान की कौन सी किस्म, लिख लो यार अल्लाह के वास्ते, कौन सी किस्म मफूल फी के उन्वान से मंसूब होगी, कहा कि ज़र्फ ज़माने मुबहम होगा, ज़र्फ ज़मान में से, ज़र्फ ज़मान की किस्मों में से सिर्फ मुबहम जो है वो मफूल फी की बिना पर, ज़र्फ की बिना पर मंसूब होगा। अब वो मुबहम चाहे मुत्तसिल चाहे मादूल, मुतज़म्मिन माना है फी को मुतज़म्मिन रखते हुए वो मंसूब रहेगा, लेकिन फी को जाहिर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फेल उन अफ़आल में से हो जो शैअन का शैअन हो, रुक रुक के हों, तो फिर उसमें फी का जाहिर करना वाजिब है। लिख लो नुक्ता, लिख लीजिए। 2 सवाल हो गए नहीं, अरे 2 सवाल हो गए। पहला सवाल का जवाब हो गया। पहला सवाल क्या था, मा हुआ मफूल फी, मफूल फी क्या है, तो बताया मफूल फी यानी ज़र्फ, ऐसा इसमें ज़मान या मकान है जो मुतज़म्मिन माना है फी हो, ऐसा ज़र्फ़ ज़मान या मकान, ये ज़मान ये मकान तो मील जगह है, ये ज़मान ये ऐसा ज़र्फ़ ज़मान और मकान है कि जो मुतज़म्मिन माना है फी हो, फी यौमिन फी मील, है नहीं, समझ में आया है? मील नहीं पता, 1.25 किलोमीटर का 1 मील बनता है, 1.2 जैसे किलोमीटर है, उसका नापने का तरीका अलग है, किलोमीटर और मीटर। अब भाई पालनपुर के कितने मील है, 10 किलोमीटर है, तो मील कितना बनेगा, 6-7 मील मसलन, तो मशाई तो मील। अब देखिए ऐसा ज़र्फ़ ज़मान और मकान है कि जो मुतज़म्मिन माना है फी होता है इसका, ठीक है, तो तारीफ से पता लगा कि ज़र्फ़ की 2 किस्में ज़मान और मकान। अब सवाल ये उठता है, दूसरा सवाल, ज़मान, दूसरा सवाल पहले, ज़मान में से, ज़मान की अक़साम में से कौन सी किस्म मफ़ऊल फ़ी के उन्वान से मंसूब होगी, कहा कि मुबहम, इसमें ज़माने ज़र्फ़ ज़माने मुबहम मंसूब होता है मफ़ऊल फ़ी के उन्वान से, मफ़ऊल फ़ी के। अब तीसरा सवाल ये है कि इसमें मकान की भी 2 किस्में हुई, इसमें मकान की कौन सी किस्म मफ़ऊल फ़ी के उन्वान से मंसूब होगी। सवाल, अय्यु नौअ मिन अस्माइल मकानी युनसबु अला ज़र्फ़ियति, युनसबु ज़र्फ़ियत की बिना पर उसे नस्ब किया जाएगा। आइए, तो सवाल का जवाब ये है, अस्माए मकान में से 2 चीजें, एक ज़मान मकान मुबहम, मकान मुबहम, मकान मुबहम, जैसे जिहात हैं, जिहतें हैं, जिहत यमीन यसार अमाम, ठीक है नहीं, वह मकादिर जो मिक़दार वगैरह है, मसलन क़ताअतु, मैंने तय किया हिस्सा 1 घंटे में, क्या तय किया, मील है 2 मील, तो ये मील जो है वो बताइए जी, साअते, क़ताअतु फी साअत मील है, मकान है नहीं मील,
مکان ہے میل یا نہیں، لیکن کیا ہے مبہم ہے 2 میل جی میل مقدار نہیں ہاں مقدار ہے مبہم ہے لیکن جہد جیسے تلف کیا ہے تلفتو یمینا و یسرتن تلفتو ایک التفاظ سے ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب مفعول فی کے عنوان سے جو منصوب ہوگا ظرف زمان و مکان مبہم والا ہوگا مبہم والا ظرف زمان بھی ظرف مکان بھی مبہم اگر ہے یہ نحو مقدماتی میں تقسیم کر کے نہیں ویسے بتایا تھا کہ ظرف زمانے مبہم اور ظرف مکان مبہم جو ہے وہ مفعول فی کے عنوان سے منصوب ہوتا ہے جی مبہم ٹھیک ہے مبہم میں اس میں جو ہے وہ جہت اور کیا ہوگا مقدار اور دوسری چیز اس میں مکان میں دوسری چیز ہے جو منصوب ہوتی ہے وہ کون ہے اس میں مکان جو مصدر سے بنا ہو اس میں مکان جو جہاد جہد کی جمع اور بولیے مقادیر مقادیر مقدار ٹھیک ہے سمجھ میں آیا کہ نہیں جہاد و مقادیر اور اس میں مکان مصدر سے بنا ہوا اس میں مکان صرف مقدماتی اور میزان بتائیے مصدر سے اس میں زمان و مکان ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ آتا ہے مصدر سے بناتے ہیں اس میں مکان مجلس مفعول کے وزن میں دکھایا نہیں تھا مجلس مغرب اس میں بھی فرق تھا کہ کیا ہے بہرحال سمجھ میں آیا کہ نہیں تو اب اگر یہ مفعول کے وزن پہ ہے تو منصوب ہوگا مجلسہ فلاں مجلسہ حسن فلاں کہیے آپ سمجھ میں آیا کہ نہیں مقعد بیٹھنے کی جگہ یاد ہے مقعد قعد یقعد سے مفعول کے یا تو مفعول کے وزن پہ آتا ہے یا مفعول کے وزن پہ یہ مقعد بیٹھنے کی جگہ ابھی بیٹھنے کی جگہ محفوظ ہے یا مبہم ہے مبہم ہے بیٹھنے کی جگہ تو اب یہ بھی منصوب ہوگا جہاد اور مقادیر بھی منصوب ہوگی جہاد اور اس کے آگے لکھ دیجیے گا ان کے آگے علی اور کیا کہتے ہیں غلام علی اور یسر فرقان مکان مبہم جہت و مقادیر مصدر سے ایک تو یہ دوسرا کیا ہوگا ان کا مفعول فی یعنی ظرفیت کی بنا پر ظرفیت کی بنا پر یا ظرفیت کے عنوان سے یا وہی والی بات کیجیے ظرفیت کے عنوان سے منصوب ٹھیک ہے نہیں مثال دے دی جہاد کی مثال دی کیا تلف کیا تلفتو اس کی مثال لکھی نا جہاد کی تلفتو شمالن یمنن و یسرتن یمنتن و یسرتن یعنی میں دائیں بائیں متوجہ ہوا دائیں اور بائیں طرف متوجہ ہوا انتفاض کیا اور مقدار قطعت فی الساعت میلین مثال لکھ لینا میلین کتاب میں دے رکھی میلین ٹھیک ہے دو مثال ہے یا پھر یہ دو ایسے ہیں جو یہ منصوب ہوں گے اس کا مطلب اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا فرقان علی نتیجہ یہ نکلا کہ مفعول فی کی جو دو قسمیں ہیں زمان و مکان ان دونوں میں ظرفیت کی بنا پر جو منصوب ہوں گے وہ مبہم والے ہوں گے ٹھیک ہے زمانے میں جو مبہم ہوگا چاہے مختص ہو چاہے معدود وہ منصوب ہوگا اور مکانی مبہم میں جہت و مقادیر اور مصدر سے بنا ہوا ہے مکان کو منصوب ہوگا سمجھ میں آیا کہ نہیں جی اور ان کے منصوب ہونے کی ایک شرط ہے منصوب ہونے کی ایک شرط ہے کہ ان کا عامل بولیے یہ کہہ رہے ہیں وہ شرط نصب ہی کس کی
اس مصدر کا اس میں زمان کے بعد مکان بنے اس کے منصوب ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کا فعل بس اسی میں شرط نہیں بس اگر مصدر سے جو اس میں مکان بنتا ہے وہ منصوب ہونے کے لیے شرط کیا ہے اس کا عامل اس کا فعل اسی کے لفظ سے لفظ سے ہو سمجھ میں آیا کہ نہیں اسی کے لفظ سے ہو آپ کے مثلا آپ کہیے مثال کے طور پر قعدت تو مقعد الامیر قعدت تو قعدت جی مقعد کیا ترجمہ ہوا ہاں قعدت تو مقعد بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھ اب یہ آدھا منصوب ہے یا نہیں اس کے منصوب ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کا فعل اسی کے لفظ ہو دیکھو آدھا مقعد باقاعدہ ڈالتے ہیں لیکن اگر الگ الگ ہوں جی ٹھیک ہے تو پھر جر دینا پڑے گا پھر لفظ سے نہ ہو تو پھر جر دیا جائے یعنی کیا مطلب پھر فی آئے گا پھر فی آئے گا آپ کہیں جلس تو فی مرمى زیدین فی لانا پڑے گا مفعل کے وزن پہ مرمى ٹھیک ہے سمجھ میں آیا نہیں لفظ الگ ہو گیا نا مرمان جلستوں کا چلیے مقبول مطلب کی تو بات ہی نہیں ہے مقبول فی کی چل رہی ہے اب یہ ظرف ہے ظرف رہے گا محل منصوب رہے گا لیکن لفظ میں مجرور رہے گا فی ظاہر ہو جائے گا لیکن یہاں مقعدہ میں منصوب ہے مقبول فی کے عنوان سے ظرفیت کے عنوان سے مطلب ہے مقبول فی کیوں کہے گا آپ کو نہیں پتا بیٹھنے کی جگہ کہ جگہ کسی چیز کے واقع ہونے کی جگہ ہے اب آپ کو کیا کہا جاتا ہے ظرف ارے بھائی مجھے معلوم ہے بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اس میں وہ تھا جلست و جلست الامیر میں امیر کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا مفعول مطلق نوعی تاکیدی ادا دی تو اس میں اس ظرف میں پتہ نہیں لگ رہا ظرف اگر کوئی وقت یا جگہ ہے وہ ظرف ہے وہ ظرف سمجھ میں آیا باقی انشاءاللہ محدود کے بارے میں کل پڑھتے ہیں کہ محدود کے بارے میں کیا ہے تو کہا کہ محدود مجرور رہے گا محدود مجرور رہے گا صلیتو فی المسجد مسجد محدود ہے یا نہیں مکان محدود ٹھیک ہے وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ